Excellency, thank you very much for visiting Pakistan and have time to celebrate jointly Iron Brothers from China and Pakistan, the 10th anniversary of CPAC. A unique friendship, a unique relationship where the entire spectrum of Pakistani nation, $25 billion were invested, hundreds and thousands of job opportunities were created, and production and exports were enhanced. I think this was a game changer. The result of the vision and commitment and friendship President Xi Jinping has for Pakistan. سی پیک کے دوسرے مرحلے میں خوشحالی کا نیا دور آئے گا، لاکھوں افراد کو روزگار ملے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا گوادر چند سال میں چھوٹے گاؤں سے روشن مستقبل والا شہر بن چکا۔ سی پیک کے تحت $25 ارب سے زائد سرمایہ کاری کی گئی۔ شہباز شریف نے چینی نائب وزیر اعظم کو تحفہ دیا۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر یادگاری سکہ بھی جاری۔ سی پیک سے سماجی ترقی کا دور آیا، منصوبے نے دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کو نئی جلا بخشی، سڑکوں کے جال بچھائے گئے۔ چینی نائب وزیر اعظم کہتے ہیں دو طرفہ تعلقات میں مزید اضافہ چاہتے ہیں۔ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ ہے۔ پاک چین دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے زیادہ گہری ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم کے لیے ہلال پاکستان کا اعزاز، ایوان صدر میں پروقار تقریب۔ صدر مملکت عارف علوی نے ہی لے فینگ کو ہلال پاکستان کا اعزاز عطا کیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چینی نائب وزیر اعظم کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شاندار استقبال، پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چین کے نائب وزیر اعظم ہی لی فینگ کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دفاعی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت، تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ معاشی اشاریہ بہتری کی جانب گامزن ہے، ملکی معیشت جلد مستحکم ہو جائے گی، وزیر خزانہ اسحاق ڈار پرعزم۔ اسلام آباد میں بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا تھا، بینک آف چائنا اور پاکستان کے درمیان جاری تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ ابھی جو پالیسی ریٹ جو تھا، جو کہ لاسٹ ایم پی سی میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 22%، تو اسی کے اوپر کمیٹی نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان ادر ورڈز ابھی گوئنگ فارورڈ جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% ہی رہے گا، اور اسی طرح ایوریج انفلیشن جو ہے وہ ڈیورنگ دی فسکل ایئر 2023 وہ 29.2% رہا۔ اور آپ کو یاد ہو کہ ہم پچھلے کافی مہینوں سے آلموسٹ 6 منتھ سے ہم یہ بتاتے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کا انفلیشن جو ہے، جو سال ختم ہوا ہے 2023، اس میں 27 سے 29% رہے گا۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ مہنگائی میں کمی کی خوشخبری بھی سنا دی، بولے آنے والے مہینوں میں مہنگائی میں کمی ہوگی۔ 2 ماہ میں مہنگائی کی شرح 20 سے 22% رہنے کی توقع ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں بھی زبردست تیزی، 2 سال بعد 100 انڈیکس 48,000 کی سطح عبور کر گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں بیان ریکارڈ کرانے سے بھاگنے لگے، 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کا مرحلہ ملتوی کرنے کی درخواست مسترد۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت کو صرف مایوس کیا۔ ایسی درخواستوں کا مقصد ٹرائل کو تاخیر کا نشانہ بنانا ہے۔ نگران سیٹ اپ میں کون کون شامل ہوگا؟ حکومتی اتحادیوں نے سر جوڑ لیے۔ اسمبلی کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ کی تشکیل پر مشاورت۔ چھوٹی اتحادی جماعتوں سے نگران وزیر اعظم کے لیے 2 روز میں نام طلب۔ اتحادیوں کا مشاورت اجلاس رواں ہفتے دوبارہ ہوگا۔ باجوڑ دھماکے کے حملہ آور گروپ کی شناخت ہو گئی، ملزمان تک تقریباً پہنچ چکے ہیں۔
फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार है। एडिशनल आईजी CTD शौकत अब्बास कहते हैं धमाके में कोई खास टारगेट था। 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बाजौड़ धमाके में जाम बहक अफराद की तादाद 54 हो गई, 83 अफराद जख्मी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का अमल। बाजोड़ में कारकुनों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। कहा अंधोनाक सहने पर पूरी कौम मशकबार है। दहशत गर्दों की निशानदही करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, इसहाक डार और बिलावल भुट्टो भी हमरा थे। बाजौड़ धमाके पर जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास तलब। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सफ़ाकों ने अमन के नाम से होने वाले इज्तिमा पर हमला किया। अमन और फसाद एक दूसरे के मुकाबले में आए। हमलावर सफ़ाक कातिल और इस्लाम के दुश्मन हैं। ये घिनौने अमल से पहले रास्ता रोक सके ना आज रोक सकते हैं। फैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं जो सामने आए हैं। इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं है जितनी आ गई है, किस तरीके से पोर्ट्रे कर दी गई, सारा कुछ हो गया। और है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जुडिशल कमीशन की। हाई कोर्ट के जज साहब जो है उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे। तो आई थिंक उसमें हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि 15-20 दिन में वो जज साहब अगर रिपोर्ट बना लें तो उसमें हर चीज़ सामने हो जाएगी और उसी की बुनियाद पे हम विद इन अ मंथ जो एक्शन होगा उनकी रिकमेंडेशन पे लेंगे। पंजाब हुकूमत का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। तहकीकात लाहौर मुंतकिल करने का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए दरखास्त की जाएगी। यूनिवर्सिटियों में इंसदादे हिरासमेंट सेल भी बनेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं स्कैंडल के जिम्मेदारों को माफ नहीं करेंगे। बेटियां सबकी सांझी होती हैं, किसी की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। वज़ीर आला पंजाब की जज की अहलिया के तशद्दुद से जख्मी बच्ची की अयादत। मोहसिन नकवी की रज़वाना की वालिदा और अहले खाना से मुलाकात। उन्हें दिलासा दिया, बोले बच्ची की हालत देखकर बहुत दुखी हूँ। मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाएंगे। बच्ची को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किया जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए पाक भारत मैच का शेड्यूल तब्दील। भारत से टाकरा 15 की बजाय 14 अक्टूबर को होगा। हतमी ऐलान ICC की तरफ से जारी किया जाएगा। पाक डच मुकाबला भी रीशेड्यूल कर दिया गया।